کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے دروازے ہوتے ہیں جو بار بار دستک دینے کے باوجود نہیں کھلتے؟ انسان دعا کرتا ہے، رو رو کر مانگتا ہے، راتوں کو جاگ کر سجدوں میں گرتا ہے، مگر پھر بھی دل کے کسی کونے میں خلش رہ جاتی ہے کہ شاید ابھی کوئی راز باقی ہے، شاید کوئی ایسا دروازہ ہے جس کی کنجی ابھی ہاتھ میں نہیں آئی۔ اور پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل کنجی تو وہ ذکر ہے جو زمین سے آسمان تک نور کی سیڑھیاں بنا دیتا ہے، وہ ذکر جس کے بغیر دعا ادھوری ہے، وہ ذکر جس کے بغیر محبت مکمل نہیں ہوتی، وہ ذکر جس کے بغیر روح کو سکون نہیں ملتا۔ وہ ذکر ہے درود پاک۔ جب بھی کسی عاشق رسول کے لبوں پر درود پاک آتا ہے تو گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کرنے لگتی ہے، کیونکہ درود پاک صرف الفاظ نہیں، یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ وہ نور ہے جو دل کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اور جب یہی درود خاص طور پر درود ابراہیمی ایک خاص تعداد کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے اثرات صرف روح تک محدود نہیں رہتے، بلکہ تقدیر کے بند دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے میں ایک عجیب روحانی راز پوشیدہ ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو ہمیں تاریخ کے ایک عظیم لمحے کی یاد دلاتی ہے، وہ لمحہ جب حق اور باطل کا پہلا بڑا معرکہ برپا ہوا، وہ لمحہ جب کمزور نظر آنے والے اہل ایمان کو اللہ نے اپنی مدد سے غالب کر دیا۔ یہ تعداد ہمیں غزوہ بدر کی یاد دلاتی ہے، جہاں صرف 313 صحابہ کرام نے اللہ کی مدد سے ایک بڑی طاقت کو شکست دی۔ جب انسان 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے دل کو اسی یقین سے بھر دیتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کمزوری طاقت بن جاتی ہے، ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور بند راستے اچانک کھل جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر 313 مرتبہ درود ابراہیمی میں ایسا کیا راز ہے؟ کیوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اسے یقین اور محبت کے ساتھ پڑھا جائے تو زندگی بدل جاتی ہے؟ کیوں بعض اولیاء فرماتے ہیں کہ یہ عمل دل کی ویرانی کو آباد کر دیتا ہے؟ یہی وہ راز ہے جسے آج ہم آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے دل کو پرسکون کریں، اپنی سانسوں کو نرم کریں اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ جب انسان درود پڑھتا ہے تو دراصل وہ اس ہستی کو سلام پیش کرتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود بھی درود بھیجتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سوچئے جب انسان درود پڑھتا ہے تو وہ اس عمل میں شامل ہو جاتا ہے جس میں اللہ بھی شامل ہے، فرشتے بھی شامل ہیں، اور پوری کائنات کی برکتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے درود پاک کو دعا کی روح کہا گیا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی دعا کے آغاز اور اختتام میں درود پڑھتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ درود پاک ایک ایسا نور ہے جس کے درمیان رکھی ہوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ اب تصور کیجئے اگر یہی درود ابراہیمی 313 مرتبہ پڑھا جائے، محبت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، دل کی گہرائی سے، تو دل کے اندر ایک عجیب تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے دل کے اندر روشنی اتر رہی ہے، جیسے روح کے اندر سکون کے چشمے بہنے لگے ہیں، جیسے دل کی گھٹن آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب درود صرف زبان سے نہیں بلکہ روح سے پڑھا جانے لگتا ہے۔